بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو جو موضوع ہے وہ بچوں پر سختی کے حوالے سے ہے کہ بچوں پر سختی کتنی کرنی چاہیے۔ ہم نے جیسے عام طور پر سنا بھی ہے بلکہ دیکھا بھی ہے کہ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ مارتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بچوں پر حد سے زیادہ سختی کرنا، ان کو حد سے زیادہ مارنا، یہ شریعت کے احکامات کے بالکل خلاف ہے۔ جو ہم بعض دفعہ سنتے ہیں نا کہ مکتب میں داخل کر دیا، مدرسے میں داخل کر دیا بچوں کو، والدین نے کی دی چمڑی آپ کی اور ہڈی ہماری، جس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، تو یہ جو بات ہے سراسر جہالت ہے۔ یہ قرآن کے، سنت کے، فقہ کے بالکل خلاف ہے۔ اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا جو چمڑی آپ کی تو دمڑی ہماری۔ اگر کیا آج کی دنیا میں آپ نے چمڑی آپ کی دمڑی ہماری کہہ دیا اور استاد نے اس کو مارا، تشدد کیا، جو بھی ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے مارتے ہیں یا اسکولوں میں جو مارتے ہیں کہیں بھی، تو آج تو آپ کی چمڑی آپ کی ہے، لیکن کل قیامت کے دن آپ کی چمڑی اس بچے کی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ دیکھیں نابالغ بچہ ہے، اس کو تو اب جب ماریں گے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ نابالغ بچے کو مارنے کا جو گناہ ہے اس کی معافی کیا صورت ہوگی، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تو ہم نابالغ بچوں کو مارتے ہیں اور حد سے زیادہ مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ دیکھیں مارنے کی کوئی شرائط ہے نا، ایسا مارنا چاہیے جس میں نشان نہ پڑے، اور ایسا مارنا چاہیے بچہ اس سے متاثر نہ ہو، اس کو کوئی چوٹ نہ لگے، لیکن ہم تو اس سے زیادہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس طرح کا مارنا یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ تو ہم بعض اساتذہ، بعض والدین جو ہے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے مارتے ہیں، تو بالکل غلط اور ناجائز شریعت کے خلاف طریقہ ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا اور ان کا ہاتھ ہوگا، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں اور آپ کو اس کا اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ اب ان بچوں کو اس طرح زد و کوب کریں کہ ان کا تشدد ہو، ان کے اوپر تشدد کریں کہ ان کے اوپر نشانات پڑ جائیں، اور یہ خود سزا کے خوف سے، دیکھیں سزا کے خوف سے کیا ہوتا ہے، بچے کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں۔ سزا کے خوف سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنا یاد کیا ہوا سبق بھول جاتا ہے۔ سزا کے خوف سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ مکر و فریب کا عادی ہو جاتا ہے۔ سزا کا جو خوف ہوتا ہے، دیکھیں جب آپ بچے کو مارتے ہیں نا، حد سے زیادہ مارتے ہیں، تو بچہ انتقام لینے کی قدرت تو رکھتا نہیں ہے، پھر اس کے دل میں کینہ پڑتا ہے۔ جب کینہ پلتا ہے، پھر اس کینے کو، اس بغض کو کہیں نہ کہیں نکالتا ہے۔ اس کے اندر انتقامی کارروائی جب پیدا ہوتی ہے تو کہیں نہ اپنے دوستوں میں نکالتا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں نکالتا ہے، کہیں نہ کہیں نکالتا ہے، اپنا غصہ، اپنا بدلہ نکالتا ہے، اور اس طرح وہ ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے، اور بڑے ہونے کے بعد وہ آوارہ ہو جاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ جو بنتے ہیں ہمارے والدین، جو بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلے تو پوچھتے نہیں ہیں، بہت بڑی اور غلط صورتحال ہے، بہت غلط طرز عمل ہے ہمارا۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو پہلے تو پوچھتے نہیں ہیں، کافی عرصے پوچھتے نہیں، اور جب پوچھتے ہیں تو بہت زیادہ مار پیٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں۔ اچھا بچہ جب تشدد بہت زیادہ ہوتا ہے نا، وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتے ہیں اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ پھر کچھ بھی کرتے رہو، اس کو پتہ ہے زیادہ سے زیادہ مار پڑے گی اور مار کا عادی ہو چکا ہے۔ ہاں مار کا خوف ہونا چاہیے، مار کا خوف ایک الگ چیز ہے، مار ایک الگ چیز ہے۔ اگر سزا آپ نے دینی ہے تو کان پکڑوا سکتے ہیں، مرغا بنا سکتے ہیں، اٹھک بیٹھک کروا سکتے ہیں، ایسی سزا۔ اس کے بعد اس کو مار کا خوف رہے گا، یار ہمیں مار پڑ سکتی ہے، مارے نہیں، مار کا خوف۔ اگر مارنا پڑ جائے، بہت زیادہ مجبوری ہے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ جو طریقہ اپناتے تھے کہ غصے کی حالت میں نہیں مارتے تھے، بلکہ غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد کسی غلطی پر اگر ڈانٹنا ہو یا مارنا ہو تو غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مصنوعی غصہ پیدا کرتے تھے اور ہلکی سی 3 ضربے جو ہے لگایا کرتے تھے۔ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ 3 ضربے جب آپ مصنوعی غصے میں مارتے ہیں نا، تو آپ حد سے تجاوز نہیں کرتے، بعد میں آپ کو بھی افسوس نہیں ہوتا اور بچے کو بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے، آپ ہر کسی ضربے جو آپ 3 سے زیادہ لگا بھی نہیں سکتے، اجازت ہی نہیں شریعت کے اندر، اور چہرے بھی نہیں مار سکتے، ڈنڈے کا استعمال نہیں کر سکتے، ہاتھ سے ماریں گے وہ بھی آپ 3 ضربے اس طرح کہ اس کو نشان نہ پڑے، تاکہ اس کو سزا کا خوف رہے، اور اگر میں کروں گا تو مجھے سزا مل سکتی ہے۔ وہ جو ہے نا کوڑا لٹکایا رکھنا گھر کے اندر، وہ سزا کے خوف سے بچے گھر والوں کو ڈرانے کے لیے، وہ ہونا چاہیے کہ یار سزا کا خوف ہے کہ ہمیں سزا مل سکتی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ تو اتنا مارتے ہیں کہ حتیٰ کہ جسم پہ نشانات پڑ جاتے ہیں، نیل پڑ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو ہاتھ پاؤں بھی توڑ دیتے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں، ایسے اساتذہ بھی بہت سارے دیکھے قرآن حضرات۔ دیکھیں قرآن پڑھانا فرض نہیں ہے، قرآن پڑھانا فرض نہیں ہے۔ آپ قرآن نہیں پڑھا سکتے نا، تو خدا را بچوں کو جان چھوڑ دیجیے، بچوں کی جان چھوڑ دیجیے، ان کو جانے دیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ عالم وہی ہے جو علم دیتے وقت غضب میں نہ آئے،
جو تحمل اور کا مظاہرہ کر سکتا ہو۔ اگر آپ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن سکھانے کے لیے آپ تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، آپ ان چھوٹے بچوں پر تشدد کرتے ہیں، آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، تو آپ قرآن پڑھانے کے لائق ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ چھوڑ دیجئے، اپنا پیشہ چھوڑ دیجئے، جا کے کوئی اور کام کیجئے معذرت کے ساتھ۔ نہیں تو اگر آپ نے قرآن پڑھانا ہے تو تحمل کے ساتھ پڑھائیے اور برداشت کے ساتھ پڑھائیے۔ دیکھیے اللہ نے بھی تو قرآن نازل کیا ہے نا، اللہ نے قرآن میں کہیں کوئی جبر نہیں کیا، کوئی ظلم کی بات نہیں کی، کوئی تشدد کی بات نہیں کی۔ قرآن کتنا امن کا داعیہ اور کتنا پیار محبت کا درس دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتنی مبارک سنتیں اور کتنے پیار کرتے رہتے تھے۔ کہیں زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کسی بات پر مارا ہو، کہیں ثابت نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کرام تو فرماتے تھے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شفیق استاد کوئی نہیں دیکھا، کہ بجائے اس کے کبھی آپ نے مارا نہیں۔ دیکھیں اسی لیے تو ہمیں ہمارے بچوں کو مدرسوں سے وحشت ہوتی ہے، اسکول کالج جانے سے وحشت ہوتی ہے کہ ہم مار کا ماحول ہوتا ہے، ڈانٹ ٹپٹ کا ماحول ہوتا ہے، چیخنے دھاڑنے کا ماحول ہوتا ہے، اساتذہ چیخ رہے ہوتے ہیں، دھاڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، بچہ وحشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مامون الرشید تھے، ہارون الرشید تھے، ان کا ایک بیٹا جو مدرسے پڑھتا تھا، ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا جو کہ مدرسے پڑھتا تھا، مدرسے کی چھوٹی موٹی کام بھی کر لیا کرتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ اس غلام کا انتقال ہو گیا، تو مامون الرشید اپنے بیٹے سے کہا، آپ کو تو بہت افسوس ہوا ہوگا کہ آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا، شکر ہوا کہ مکتب سے جان چھٹی۔ ذرا اندازہ لگا کس قدر وحشت ہے مکتب سے، کیونکہ ماحول ایسے ہے نا، وحشت کا ماحول ہے، مارتے پیٹتے ہیں، ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، ایک ماحول پیار اور محبت کا ماحول ہوگا، محبت کا، پیار کا، مٹھاس کا ماحول ہوگا، تو مجال ہے کہ بچے کو مکتب سے، اسکول سے، کالج سے نفرت ہو، وہ تو پسند کرے گا میں وہاں جاؤں، مجھے شوق ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار میں آنے کو پسند کرتے تھے نا بچے بھی، اور بڑے بھی، اور بوڑھے بھی، جوان بھی، کیونکہ محبت تھی، پیار تھی، سکون تھا، آرام تھی، کوئی مار ڈانٹ ڈپٹ نہیں تھی۔ تو یہی ماحول ہونا چاہیے۔ دیکھیں نہیں پڑھ سکتا نا، اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس کو آرام سے والدین سے بات کر کے کہہ دیجئے کہ بچہ پڑھنے کے قابل نہیں، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کو کسی اور کام میں لگا دیں۔ نہ اس کی زندگی برباد کریں، نہ اس کا وقت برباد کریں، نہ اپنا آپا کھوئیں، نہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ظالم استاد یا ظالم والدین کے روپ میں ظاہر کریں۔ تو آج کی درخواست یہی تھی کہ خدارا اپنے بچوں پر تشدد مت کیا کریں، شریعت کو سیکھیں، پیار کے ساتھ چلیں، طریقے کے ساتھ چلیں۔ ہاں کہیں کہیں جہاں ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ضروری ہے وہاں ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ رکھیں، ہلکی پھلکی مار رکھیں۔ ہلکی پھلکی کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ہلکی پھلکی، جو ہم اپنے لیے چاہتے ہو، جو چیز ہم اپنے لیے چاہتے ہو نا، بس یہ سمجھے، یہ معیار رکھیں، جب اپنے لیے پسند کرتے ہوں وہی آپ نے اپنے بچوں کے لیے پسند کرنا ہے۔ آپ اپنے لیے اگر پسند کرتے ہیں، ڈنڈے سے آپ کی ٹھکائی ہو، پائپ سے آپ کی ٹھکائی ہو، تو بالکل آپ پسند کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں لوگ مجھ سے درگزر کرتے کریں، میری غلطی ہو تو بڑے مجھ سے درگزر کرتے کریں، یا فلاں مجھ سے درگزر کرتے کریں، تو یہی درگزر کا رویہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے اپنانا ہے۔ یہ رویہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے آگے چل کر کامیاب ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے قرآن پڑھ کے حافظ بن جائیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھائے لکھے، لیکن ایک اچھا باشعور انسان تو بن سکتے ہیں نا۔ تو اچھا باشعور انسان بنانے کے ضروری ہے کہ محبت کا ماحول دے، پیار کا ماحول دے، فالتو کی اور فضول کی حد سے زیادہ تجاوز کرنے کے، ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آج کی گزارش یہی تھی، امید ہے آج کی گزارش پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر بھی کیا کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔